السلام علیکم۔ بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی بہت اچھی تھیں۔ وہ ہر ہفتے کو اپنا نیا سوٹ مجھے پہننے کو دے دیتی۔ میں سمجھتی تھی بھابھی بہت امیر ہے، اس لیے اپنے خوبصورت کپڑے مجھے دے دیتی ہے۔ لیکن جب میں وہ کپڑے پہن کر باہر نکلتی تو بھابھی بہت رو رہی ہوتی، پوچھنے پر کہتی میں کا یاد آ رہا ہے۔ یوں سارا سارا دن بھابھی میرے کمرے میں رہتی۔ اس بار بھابھی نے جو مجھے سوٹ دیا اتفاق سے میرا بھی ویسا ہی تھا، سو میں نے بھابھی کو بتائے بغیر ان کا سوٹ رکھ دیا اور اپنا ہی پہن کر نکل آئی۔ آج سارا دن طبیعت بھی فریش رہی میری، مگر جیسے ہی رات کا 1 بجا تو روح لرز گئی۔ میری زندگی بہت چین سے گزر رہی تھی۔ اللہ نے جتنا دیا تھا میں اس میں خوش تھی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ تھا مگر ایک بھابھی کی کمی تھی۔ بھائی شادی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جبکہ امی بھی لڑکیوں پر لڑکیاں دیکھ ہی رہی تھیں۔ امی کو 6 ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میری دعا کی وجہ سے ہی ہوا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی شادی ہو اور ہمارے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو۔ میں نے کالج میں اپنی سہیلیوں سے سن رکھا تھا کہ بھابیاں جیسے ہی بیاہ کر گھر آتی ہیں تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، لڑائی جھگڑا رہنے لگتا ہے، بھائی نظریں پھیر لیتے ہیں، پھر ان کو نہ تو اپنی بہن نظر آتی ہے اور نہ ہی والدین۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر بھی یہ سب ہونے لگے۔ میرا بھائی ارسلان میرا بہترین دوست تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے نظریں پھیر لے، اس لیے امی جب بھی گھر سے رشتہ دیکھنے کے لیے نکلتی تو میں دعائیں کرنے بیٹھ جاتی کہ اس بار بھی امی کو لڑکی پسند نہ آئے، اور ہمیشہ میری دعا قبول بھی ہو جاتی تھی۔ ایک دن میں کالج سے واپس گھر آئی تو میں نے سب کو خوش دیکھا۔ اتفاقاً آج تو بھائی بھی گھر میں ہی تھے۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو امی بولی مبارک ہو سمیرا، میں تمہارے بھائی کا رشتہ پکا کر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے دل پر بجلی سی گری تھی۔ میں بولی امی ایسے کیسے آپ رشتہ پکا کر آئی ہیں؟ بھائی نے لڑکی نہیں دیکھی، میں نے لڑکی نہیں دیکھی، اتنی جلدی مچانے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ کیا میری مرضی میری خوشی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میری بات سن کر بھائی ہنس پڑے اور بولے سمیرا مجھے امی کی پسند پر پورا اعتماد ہے، اس لیے لڑکی دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دی ہے۔ تم بھی فکر نہ کرو اور کل جا کر امی کے ساتھ اپنی ہونے والی بھابھی دیکھانا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار بھائی کے چہرے پر آنے والی خوشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ خیر سب کچھ بڑوں کے درمیان ہی طے پہ آ گیا تھا اور مجھے بس شادی کی ڈیٹ بتائی گئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کی شادی میں خوب ہلا گلا کرنا ہے۔ میں مائیوں سے پہلے بھابھی سے مل آئی تھی، وہ دیکھنے میں تو اچھی ہی لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا دل صاف کر کے شادی کی تقریبات میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مجھے تب بہت حیرت ہوتی جب بھابھی مجھ پر جان چھڑکتی تھیں۔ انہیں اپنے ولیمے والے دن اپنے شوہر سے بھی زیادہ میری فکر تھی۔ میرا سوٹ درزی سے سل کر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس میں تو بہت بڑا کٹ لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے درزی سے اس قسم کی حماقت کی امید نہیں تھی۔ میرا تو رو رو کر ہی برا حال ہو گیا تھا۔ بھائی میرے پاس بیٹھے مجھے چپ کروانے میں مصروف تھی۔ تب بھابھی کی کال آئی، وہ بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے میرج ہال کب تک پہنچنا ہے۔ بھائی نے میرا مسئلہ بتایا تو بھابھی نے کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیا تھا۔ بھائی بھی پریشان ہو گئے اور وہ بولے سمیرا لگتا ہے مناہل ناراض ہو گئی ہے۔ بھابھی کی اس حرکت کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے بال آ گیا تھا۔ میں بولی بھائی اب چلے جائیں، میں خود ہی کوئی نہ کوئی انتظام کر لوں گی۔ بھائی بولے سمیرا میں تمہیں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تم میرے ساتھ مارکیٹ چلو، میں تمہیں کوئی ڈریس دلوا دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بھابھی گھر واپس آ چکی تھی۔ بھائی سے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ شاید وہ ناراض ہو کر ہال سے واپس آ گئی ہیں۔ بھابھی میرے پاس آئی اور کچھ کہے بنا ہی مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ بھابھی نے اپنی الماری کے دونوں پٹوا کر دیے تھے۔ بھابھی بولی سمیرا یہ سب کپڑے میرے جہیز کے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا ہے، تمہارا دل جس سوٹ پر بھی آتا ہے وہ اٹھا لو اور پہن لو، کیونکہ مجھے تمہارے بغیر ولیمے پر مزہ نہیں آئے گا۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بھابھی کو گلے لگا لیا تھا اور بولی آپ بہت اچھی ہیں۔ بھابھی کا ایک میرون رنگ کا سوٹ تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا، انہوں نے مجھے وہ سوٹ دے دیا تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو کر تقریب میں گئی تو امی نے میری ساری بات بتا دی تھی۔ امی بہت خوش ہوئی تھیں اور بولی سمیرا منال بہت ہی اچھے گھرانے کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ بنا کر رکھنا۔ واپسی پر میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پیر تھا جب کسی عجیب سے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی، کیونکہ میرے کمرے کے بیچوں بیچ میری بھابھی کھڑی تھی۔ میں بولی بھابھی آپ یہاں؟ بھابھی مسکرا کر بولی ہاں سمیرا، دراصل مجھے ارسلان نے بتایا کہ تم اپنا سوٹ خراب ہو جانے کی وجہ سے بہت رو رہی تھی۔ یہ بات سن کر میرا دل بہت خفا ہو گیا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی تاکہ تمہیں سکون سے سوتا ہوا دیکھ سکوں۔ تم نہیں جانتی سمیرا، مگر میرا دل بہت نازک سا ہے، ایسی باتیں سر پر سوار کر لیتی ہوں۔
میں مسکرانے لگی تو بھابھی نے شب بخیر کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، جبکہ میں ابھی تک شوق کسی کیفیت میں بیٹھی تھی کہ بھلا کسی کے کمرے میں نہ جانے یہ وقت ہوتا ہے جانے کا۔ میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹی تو میرے پورے جسم میں درد ہونے لگا تھا، میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا۔ مجھے بھابھی پر غصہ بھی آیا کہ ان کے آ جانے کی وجہ سے میری نیند خراب ہو گئی، اور اب شاید سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ صبح ہی تو بہتر محسوس کر رہی تھی، میرے ایگزامز ہونے والے تھے، اس لیے مجھے کالج سے زیادہ دن کی چھٹی نہیں مل سکی تھی۔ آج مجھے کالج جانا تھا۔ بھابھی نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ کہنے لگی، سمیرہ تم مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو، تم اتنی جلدی کالج کیوں جانے لگی ہو؟ ابھی کچھ دن گھر میں گزارو۔ میں نے بھابھی کو اپنی مجبوری بتا دی تھی، اس لیے انہوں نے بھی کچھ نہ کہا۔ کالج میں میں نے سب کو بتایا کہ میری بھابھی بہت اچھی ہیں اور مجھ پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ میری دوست نے میری بات سن کر ہنس دی تھی، کہنے لگی، شروع کے دن بھابیاں ایسا ہی کرتی ہیں، اصل رنگ ڈھنگ تو بعد میں دکھاتی ہیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جب میں گھر پہنچتی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بھابھی نے میری من پسند کی بہت سی ڈشز بنا رکھی تھیں۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ امی بولی، سمیرہ تیری بھابھی بھی اچھی ہے، اپنے شوہر سے زیادہ تیری فکر کرتی ہے، سارا دن مجھ سے تمہاری ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں مسکرا دی تھی، یہ یقیناً میری خوش قسمتی تھی۔ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی تو میری بھابھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھی، کہنے لگی، سمیرہ میں نے سارا دن تمہیں بہت مس کیا، اب تو میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ اب میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ بھابھی میں سارے دن کی تھکی ہوئی ہوں اور آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بھابھی کو بولنا شروع ہوئی تو مجھے بھی ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ اب بھابھی میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتی تھیں۔ ہر ہفتے کی شب وہ مجھے اپنا ایک نیا لباس نکال کر دیتی اور کہتی کہ یہ لباس پہن لو، میں بھی اچھے سے تیار ہو جاؤں، پھر ہم دونوں مووی دیکھیں گے۔ میں بھی بھابھی سے ان کا دیا ہوا لباس لے کر پہن لیتی تھی، کیونکہ امی نے مجھے بتایا تھا کہ بھابھی بہت زیادہ امیر ہیں، اگر وہ کوئی تحفہ دیتی ہیں تو وہ قبول کر لیا کرو۔ میں اور بھابھی نئے لباس پہن کر مووی دیکھنے بیٹھ جاتی، مگر میں کبھی بھی وہ فلم پوری نہ دیکھ پاتی کیونکہ مجھے جلدی سونے کی عادت تھی۔ اتفاق کی بات تھی کہ اتوار کے دن مجھ پر بہت زیادہ تھکاوٹ طاری رہتی تھی، میرا جسم اتنا درد کرتا تھا کہ مجھ سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا۔ بھابھی میرے کان میں کہتی، سمیرہ یہ تمہارا کتابوں سے عشق ہے جو اتوار کے دن بیمار پڑ جاتی ہو، یا پھر میں کچھ اور ہی سمجھوں؟ میں اور بھابھی آپس میں کافی فرینک ہو چکی تھیں، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر لیا کرتی تھیں۔ انہی دنوں امی نے مجھے بتایا کہ ان کی بہن کی نند نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ ان کا بیٹا دبئی میں انجینئر ہے اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ امی کہنے لگیں، تمہارے امتحانات ہو جائیں تو تمہاری شادی میں نے یہاں کر دینی ہے۔ میں نے بھی سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس اعتراض کی کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ امی نے اس رشتے کے متعلق ابو سے بات کی تو وہ بھی مان گئے، مگر بھائی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ بھائی بولے کہ مجھے نہیں اپنی بہن کی شادی دبئی میں کرنی، میری ایک ہی بہن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی یہیں پاکستان ہو، میری بہن میری نظروں کے سامنے تو رہے۔ امی نے بھائی کو منانے کی بہت کوشش کی تو وہ بولے، امی اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہم سب بھائی کی یہ بات سن کر بے حد حیران ہو گئے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ تم آج کے بعد ارسلان سے اس رشتے سے متعلق بات مت کرنا، ہمارا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ امی نے بھی اس رشتے کی بات دل سے نکال دی تھی، مگر میں اپنے دل سے نہ نکال سکی تھی، کیونکہ میں نے اس لڑکی کی تصویر دیکھ لی تھی، وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ابو نے امی کو تو بات کرنے سے منع کر دیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ میں ایک بات بھائی سے بات کر کے دیکھوں گی، اس لیے شام میں بھائی جب آفس سے آئے تو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تاکہ ان سے بات کر سکوں۔ میں دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی جب میرے کانوں میں بھابھی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، ارسلان آپ نے میری بات مان کر میرا دل خوش کر دیا ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، سمیرہ کے لیے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچاری تو اتنی پریشان تھی، میرے پاس آ کر روتی رہی تھی کہ بھابھی اب آپ کی میری آخرا سہارا ہیں، آپ پلیز کسی بھی طرح کر کے اس رشتے سے انکار کروائیں۔ بھائی کہنے لگے، منال سچ کہوں تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند تھا، لڑکا بھی اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، لیکن میں اپنی بہن کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چپ کر گیا کہ آخر زندگی تو اس نے ہی گزارنی ہے، اگر اسے ہی لڑکا پسند نہیں تو پھر اس شادی کا کیا فائدہ؟ میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سن پائی تھی، اس لیے الٹے قدم واپس لوٹ آئی تھی۔ میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، میں تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر میری بھابھی نے یہ سب کیوں کیا۔ ایک طرف تو وہ مجھ پر جان چھڑکتی ہیں، سائی کی طرح 24 گھنٹے میرے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہیں، میری پسند کے کھانے بناتی ہیں، مجھے اپنے نئے نئے لباس لا کر دیتی ہیں، اور پھر میرے پہنے ہوئے لباس کسی بھی نخرے کے بغیر ہی پہن لیتی ہیں، حالانکہ جتنی وہ امیر ہیں ایسے لوگ تو اپنا پہنا ہوا لباس بھی دوبارہ نہیں پہنتے۔ پھر بھابھی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس معاملے پر میں بھابھی سے بات ضرور کروں گی۔ شام ہوئی تو بھابھی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔
وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ جب میں بولی بھابھی میرا کہیں اچھا سا رشتہ ڈھونڈ دیں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرا گھر بس جائے۔ میری بات سن کر میری بھابھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بولی سمیرہ تم نے شادی کر کے کیا کرنا ہے، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ میری مانو تو ابھی سے خود پر شادی کی ذمہ داری مت ڈالو، اگر میرے ہاتھ میں ہو تو میں 2-3 سال تمہاری شادی ہونے ہی نہ دوں۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے اچھا سسرال مل گیا ہے، ورنہ تم نہیں جانتی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، اپنی بہو کو متفق تھے کرتے ہیں۔ بھابھی نے شادی کا کچھ اس طرح سے نقشہ کھینچا تھا کہ میں شادی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے بھی دل میں شکر کیا ہے کہ بھائی نے میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ ایک رات میں پڑھ رہی تھی جب گھر کے PGCL پر کال آئی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی تو ایک خوبصورت سی مردانہ آواز گونجی تھی۔ میں نے نام پوچھا تو وہ لڑکا بولا میرا نام زبیر ہے، میں نے چند دن پہلے آپ کے لیے رشتہ بھجوایا تھا مگر آپ کے گھر والوں نے انکار کر دیا، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ زبیر کی بات سن کر مجھے ایک دم سے غصہ آیا۔ میں اکھڑ لہجے میں بولی رشتہ آیا مگر ہم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ ہماری مرضی تھی، ہم آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ میری بات سن کر زبیر ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا ارے آپ تو غصہ بھی کرتی ہیں کہ جب کہ تصاویر میں تو آپ بہت معصوم سی لگتی ہیں۔ میں ایک دم سے حیران ہو گئی تھی۔ میں بولی کیا مطلب تصاویر، آپ کے پاس میری تصویریں کہاں سے آئیں؟ زبیر بولا آپ کے بھائی کی شادی ہوئی ہے نا کچھ مہینے پہلے، وہ تصویریں اور ویڈیوز مجھے امی نے بھیجی تھیں، مجھے آپ بہت زیادہ اچھی لگی تھی اس لیے رشتہ بھیج دیا۔ سمیرہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے انکار کیوں کیا ہے، مگر میری بات غور سے سن لیں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہماری شادی ہو جاتی ہے تو میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، میں کبھی آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ زبیر کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کا گواہ تھا۔ میں نے جلدی سے فون رکھ دیا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ میں بے بس تھی۔ زبیر سے شادی تو میں بھی کرنا چاہتی تھی مگر میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سارا دن اداس پھرتی رہتی تھی۔ بھابھی نے وجہ پوچھی تو میں بھی خاموش رہی۔ رات ہوئی تو بھابھی میرے لیے اپنا گلابی جوڑا لے آئیں۔ وہ بولی آج یہ پہن لینا، فلم دیکھیں گے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ فلم دیکھ کر موڈ اچھا کر لوں۔ کمرے میں جا کر میں نے لباس دیکھا تو حیران رہ گئی، ایسا سوٹ تو میرے پاس بھی تھا، اس لیے میں نے بھابھی کا سوٹ سائڈ پر رکھ کر اپنا ہی پہن لیا کہ صبح بھابھی کو واپس کر دوں گی۔ میں اور بھابھی فلم دیکھنے لگی تھی، وہ ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کرتی جاتی تھی مگر میرا دل کسی بھی چیز میں ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میرے کانوں میں زبیر کے الفاظ گونج رہے تھے، اس لیے میں بہانہ بنا کر اٹھ گئی اور بولی بھابھی نیند آئی ہے بہت۔ بھابھی مسکرانے لگی، کہنے لگی تم اور تمہاری یہ نیند۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گئی تھی۔ میں پہلو پر پہلو بدلتی رہی، پھر کہیں جا کر مجھے نیند آئی تھی۔ رات کا 1 بجے تھا جب میں کھڑکی کی آواز سے جاگ گئی تھی۔ میں نے نیم نظروں سے ایسا منظر دیکھا تھا کہ میرے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرے سامنے میری بھابھی کھڑی تھی اور ان کے ساتھ کوئی عجیب سے حلیہ والا پیر کھڑا تھا۔ میری چیخ سن کر بھائی اور امی بھی میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سوالیہ نظروں سے بھابھی کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ بھابھی نظریں جھکائے رونے میں مصروف تھیں جب بھائی چلا کر بولے یہ سب کیا ہو رہا تھا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو نہیں تو ابھی طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر بھابھی بہت ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی اصلاً آپ تو جانتے ہیں نا، میں جب 10 برس کی تھی تو میرے والدین انتقال کر گئے تھے، مجھے میری پھپھو نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری پھپھو نے مجھ پر بہت مظالم رہے تھے، بہت دن میں نے بھوک بھی کاٹی تھی۔ میں نے ان کے گھر میں ایک ایک لمحہ جس طرح گزارا ہے یہ میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں جب 18 برس کی ہوئی تو ہمارے گھر وکیل آ گیا، اس نے آ کر بتایا کہ میرے والدین مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد میرے نام لگا چکے ہیں اور ان کی وصیت کے مطابق یہ جائیداد مجھے 18 سال سے قبل نہیں مل سکتی تھی۔ وکیل مجھے جائیداد کے کاغذات تھما کر گیا تو میری پھوپھو میرے آگے پیچھے ہونے لگی تھی۔ انہوں نے رو رو کر مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور اب وہ مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کروں، مگر میں ان کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی بالکل اپنی ماں پر گیا تھا، ظالم اور لالچی۔ اس نے بچپن میں مجھ پر کم ظلم نہیں کیا تھا، وہ بھی مجھے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی بھلا؟ میں جانتی تھی کہ شادی کے بعد وہ میری جائیداد اپنے نام کر لے گا، مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے میں نے وہاں شادی نہیں کی۔ پھر میری طبیعت خراب رہنے لگی، میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر آرام نہیں آیا تھا۔ میری سہیلی مجھے ایک پیر کے آستانے پر لے گئی تھی۔ پیر نے مجھے بتایا کہ میرے پر کسی رشتہ دار نے کالا جادو کروایا ہے تاکہ میں مر جاؤں۔ اگر میری شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کالا جادو میری موت کا سبب نہیں بنے گا بلکہ میرے بانجپن کا سبب بن جائے گا تاکہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد ان کے نام ہو جائے۔ میں بے تحاشا خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میں بولی پیر صاحب اس چیز کا کوئی حل نہیں ہے کیا؟ وہ بولے حل ہے، اگر تم ہر ہفتے کی رات اپنا نیا لباس کسی کنواری لڑکی کو پہنا دو گی اور اس پر میں عمل کر دوں تو پھر جب وہ لباس تم پہنو گی تو تمہاری یہ ساری بیماری اس کنواری لڑکی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔
میں پریشان ہو گئی تھی کہ میں کنواری لڑکی کہاں سے ڈھونڈوں۔ انہی دنوں میرے لیے ارسلان کا رشتہ آ گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کی ایک کنواری بہن بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس شادی کر لی۔ اس طرح میں ہر ہفتے کی رات اپنے جوڑے پہ نیند کی دوا چھڑک کر تمہیں دے دیتی تھی۔ تم سوئے تھی تو پیر صاحب آ کر عمل کرتے تھے۔ میں تو یہ حیران ہوں کہ آج تمہاری آنکھ کیسے کھل گئی۔ میں رونے لگی اور بولی، کیونکہ بھابھی آج میں نے آپ کا لباس پہنا ہی نہیں تھا۔ بھابھی، آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا مجھ پر؟ آپ اپنے سر سے بلا اتار کر میرے گلے ڈال رہی تھی۔ بھابھی زاروں کو رونے لگی اور بولی، سمیرہ ابھی کون سا تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تو تمہیں اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بس میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھی، مجھے معاف کر دو۔ میں بولی، بھابھی میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ آپ نے میری زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی۔ بھائی بولے، مناہل، تمہیں تمہاری کی سزا ضرور ملے گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بھائی کی بات سن کر امی بولی کہ تم چپ کرو ارسلان، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ امی نے پیر صاحب کو مخاطب کیا اور بولی، میری بیٹی پر اس اثر سے کیسے آزاد ہوگی؟ پیر صاحب بولے، اگر آپ اس کی شادی کر دیں گے تو یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تب امی نے بھائی سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی زبیر سے کر دوں۔ بھائی نے حامی بھر لی اور یوں میں رخصت ہو کر زبیر کے گھر آ گئی تھی۔ زبیر سچ میں بہت اچھا انسان تھا، میں نے بھابھی کو معاف نہیں کیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد جب ہم دونوں کی خالی گودوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نواز دیا، تب کہیں جا کر میں نے اپنی بھابھی کو معاف کیا تھا۔ اللہ کا شکر کہ ہم دونوں اس کالے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے اور اب ہم اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔